إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 118 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 31ویں آیت نمبر کی تفسیر ہوگی. آیت نمبر 30 پر 1 سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے پچھلی نشستوں میں کہیں. انشاءاللہ یہ نشست میں اس کا تتمہ ہوگا، آخری کچھ باتیں رہیں گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس سے پہلے حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اس آیت کریمہ سے متعلق دو باتیں مجھے آج کے اس نشست میں بتانی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، اور اسی طرح سے محمد درویش رحمہ اللہ، قریب کے ہیں، ماضی قریب کے، 1982 غالباً سن وفات ہے آپ کا، ملک شام کے. تو آپ کی جو کتاب ہے اعراب القرآن و بیانہ، اس میں یعنی ان دونوں اصحاب علم نے اس بات کی طرف اشارہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. ساری باتیں الحمدللہ جو ممکن ہو سکے میں نے پچھلی نشستوں میں بتا دی ہیں. اس نشست میں جو بات بتانی وہ یہ کہ خر، آپ دیکھو فعل ماضی ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء، لیکن اس پر جو یعنی بعد میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو افعال لائے گئے ہیں، وہ فعل مضارع ہیں. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اس کے بعد أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. فعل ماضی پر عطف کیا گیا ہے کس کو؟ فعل مضارع کو، یا یوں سمجھ لیجیے کہ فعل مضارع فعل ماضی پر عطف ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے وہ بتائی گئی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں نے یعنی اب نشست نمبر تو یاد نہیں ہے، اور آیت نمبر کیا ہے اس کا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، غالباً 25 آیت نمبر ہے، ذرا مراجعہ کر لیں. ان الذین کفروا، اسی صورت کی، سورۃ الحج کی، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ. وہاں پر بھی میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ان الذین کفروا، کفروا فعل ماضی ہے، اور جس پر وہ عطف جو فعل ہوا ہے وہ فعل مضارع، ویصدون عن سبیل اللہ. وہاں میں نے اس بات کو تفصیل سے بتایا کہ قرآن مجید میں خصوصاً یعنی جو فعل مضارع ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں لایا جاتا ہے کہ ماضی کے مقابل، یعنی ماضی میں جو بات آتی ہے مضا، گزرنے کی بات، صرف اس کے مقابل میں ایک مستقبل کا معنی بتانے کے لیے یا حال کا معنی بتانے کے لیے ہی فعل مضارع نہیں لایا جاتا ہے. ایک اس مقصد کے تحت بھی لایا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے نہیں بلکہ فی الحال سے تعلق رکھنے والی بات ہے، یا آنے والے زمانے سے متعلق. لیکن فعل مضارع کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں استمرار بتانا مقصود ہوتا ہے، تکرار بتانا مقصود ہوتا ہے، تسلسل بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کام جاری ہے اور مسلسل جاری ہے. یا یہ مقصود ہوتا ہے کبھی کہ جو چیز گزری ہوئے زمانے سے تعلق رکھتی ہے اس کو فعل مضارع میں اس لیے بتایا جاتا ہے گویا کہ منظر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، گویا کہ ہم اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید میں اس طرح کے آیات بہت ہیں جہاں مفسرین نے اس نقطے کو نمایاں کر کے بتائے ہیں. تو محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اس جانب یہی بات کہی ہے، اور پھر یہ بتانے کے لیے کہ آدمی تو گر گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو صورتحال واقع ہو رہی ہے، جو اسے اذیت پہنچ رہی ہے، جو اسے ضرر پہنچے گا، وہ تسلسل رہے گا اس میں، مطلب وہ نقصان ہی کا شکار ہو کر کے رہے گا. یا یہ مقصود ہے کہ جو ہے جیسے کہ یعنی محی الدین درویش رحمہ اللہ نے کہا کہ فتخطفہ الطیر، اس کو فعل مضارع اس لیے لایا گیا، حالانکہ خرہ فعل ماضی ہے. تو فتخطفہ الطیر اس کو فعل مضارع میں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کی جو یعنی بدحالی ہے اور اس کی جو شناعت ہے اور اس کی جو مطلب ایک طرح سے جو یعنی جس خطرناک صورتحال سے وہ گزرے گا
اس کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، گویا کہ منظر ہمارے سامنے ہے، ہم اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس صورتحال کو بالکل اب فی الحال ہمارے سامنے ہے، ہم منظر ہمارے سامنے ہے، تو یہ اس کا مقصود ہوتا ہے فعل مضارع کو لانے کا۔ یہ ایک بات ہو گئی آج کی اس نشست سے متعلق۔ دوسری بات جو بتانی ہے اس نشست میں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں بات بیان فرمائے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے کوئی آدمی گرا ہے، کوئی اوپر سے گر گیا ہے کافی بلندی سے۔ اب اس کا ہلاک ہونا طے ہے، اور ہلاک کی دو صورتیں وہاں پر بتائی گئی ہیں۔ مقصود یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس آدمی کی نجات نہیں ہے، اس آدمی کے لیے معافی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک بلند جگہ سے ایک آدمی گر جاتا ہے تو اس کو درمیان سے پرندے کھا کر کے ختم کر دیں، یا جو ہے ہوا اتنی دور جا کے پھینک دے کہ اس کا نام و نشانی نہیں۔ مقصود یہ کہ جو ہے اس کے لیے کوئی رجا ہی نہیں ہے بچنے کی، کوئی امید ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مطلب موقع نہیں ہے کہ وہ بچ نکلتا ہے۔ تو ایک مشرک کے لیے نجات ہے ہی نہیں، خلاصہ کلام ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو۔ اس موضوع سے متعلق قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ کئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ مثلا آپ دیکھو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمائے، یہ تو سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ ہے بہت ہی معروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ ایک مقام پر اللہ نے کہا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورۃ النساء ہے کہ کچھ تقریباً 50 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وہاں فقد افترى اثما عظیما، یہاں فقد ضل ضلالا بعیدا، کیوں؟ مستقل ایک نکتے کی بات ہے جسے سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ اب فی الحال میرے موضوع سے خارج ہے۔ یہاں مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس آیت میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ مشرک کے لیے تو معافی نہیں ہے۔ یہی بات وہاں پر تمثیل میں بیان کی گئی ہے، جو بات یہاں پر واضح الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے اس صورت میں، اور اسی کو اس ایسے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آدمی محسوس کرے کہ ہاں جس طرح سے وہ آدمی کے لیے نجات نہیں ہے، جس طرح سے وہ آدمی بچ نہیں پاتا ہے، ویسے ہی اس آدمی کے لیے بھی نجات نہیں ہے جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اہل جہنم اہل جنت سے، اصحاب الجنت سے، وہ جو ہے مطلب طلب کریں گے کہ ہم کی پانی پلائیے، اوپر سے پانی، کیونکہ جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے، کہ ہم کو پانی پلائیے، یا اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے وہ ہم کو بھی عطا کیجیے، ہم کو بھی دیجیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل جنت ان سے کہیں گے یا فرشتے ان سے کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافر ہونے کی وجہ سے یہ دونوں نعمتیں جو اہل جنت کو دی گئی ہیں وہ تم پر حرام۔ الماء ایک پانی ہے، اور مما رزقکم اللہ میں تو پوری چیزیں آ ہی گئی ہیں، کسی بھی نوعیت کی چیز ہو جو اہل جنت کے لیے مختص ہے وہ کافر کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ حالت کفر میں اس نے مرا ہے۔ اتنی صراحت کے ساتھ اس بات کو کہہ دیا گیا ہے۔ دھیان دیجیے گا کہ شیخ محمد شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں اس موضوع سے متعلق بہت ہی پھیلا کہ آپ نے لکھا ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 ہے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی ان آیات میں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے مشرک کے لیے معافی ہے ہی نہیں، یہاں یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے، یہ بھی ایک داعی کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے۔ اللہ رب العالمین شرک جیسا عظیم گناہ بھی اس کی زندگی سے مکمل طور پر ختم کر دیں گے، کل عدم کر دیں گے، گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں اگر اس زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو۔ ورنہ صرف نجات نہیں ہے، مطلق نہیں ہے کہ مشرک کو نجات نہیں ہے، ہاں کب؟ جب وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اگر جو ہے اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے مکمل طور پر معافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو اس بات کو کھول کر کے بتا دیں، بیان کر دیں، واضح کر دیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ پیغام سنا دیں کہ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف،
کہ آپ کفار سے کہہ دیں کہ جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں، جس روش کو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اگر اس سے وہ باز آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر یغفر لہم ما قد سلف، زندگی بھر کا جو کچھ ان کا معاملہ رہا ہے سب جو ہے صاف کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، زندگی میں اگر توبہ کر لیتے ہیں تو۔ اس موضوع کی بھی آیات قرآن مجید میں بہت ہیں۔ آپ دیکھو مثال کے طور پر سورۃ فرقان میں کتنی تفصیل سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اب یہاں سے دیکھیں ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اس میں شرک بھی ہے، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا۔ اب دیکھو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ ایک طرف تو اللہ نے یہ بات کہی کہ جو ہے اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن کوئی شخص اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ آثم ہے، اس کو اللہ رب العالمین ذلیل کریں گے، گناہ کو اس کے عذاب کو بڑھائیں گے، جس کا بھی وہ حقدار ہوگا، اللہ سبحانہ مستحق ہوگا، اللہ رب العالمین اسے سزا دیں گے۔ ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح اختیار کرتا ہے، اس کا وہ گناہ جو ہے نیکی میں بدل دیا جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے سورۃ فرقان میں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذین كفروا منهم عذاب علیم افلا يتوبون الى اللہ ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی گوئے کہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے نصارہ کا، اللہ نے اس کو کفر کہا، لیکن اللہ نے فوراً کہا کہ اگر اس سے یہ باز آتے ہیں اگر اس سے باز نہیں آتے ہیں تو دردناک عذاب ان کو دردناک عذاب کا یہ حصہ ہو کر کے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپیل کی، ان سے دعوت دی، ان کو ابھارا، ان کو گویا کہ ان کو تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ رب العالمین کے الرحمہ کی واضح دلیل ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ توبہ نہیں کر لیتے ہیں زندگی میں، استغفار نہیں کر لیتے ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین غفور ہیں، رحیم ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو مکمل طور پر معافی ہے۔ ایک مشرک کو سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، پھر جو ہے راہ حق پر قائم دائم رہتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا عظیم گناہ شرک سبحان اللہ، کتنا عظیم گناہ اندازہ لگائیے کہ اس کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ آخر میں ایک بات میں جو بہت اہم ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، جیسے خود شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں کہ ایک شخص وہ جو کفر کی حالت میں مرتا ہے، وہ شخص جو ایسے وقت میں توبہ کرتا ہے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ موت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اس کو کیسے معلوم کہ موت آ رہی ہے؟ مان لیجئے کہ وہ حالت بستر مرگ پر ہے، وہ آخری حالت ہے، بالکل موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ لیا ہے، یا مان لیجئے کہ جو ہے بالکل کسی ایسے حادثے کا شکار ہو گیا ہے کہ اب تب میں اس کی موت آ ہی جائے گی، کوئی اس کے لیے سراغ نہیں ہے بچنے کا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں توبہ سے، شرک سے توبہ کرتا ہوں، تو وہ صورتحال اور وہ صورتحال کہ وہ کفر پر مکمل طور پر ایک آدمی مر جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں نافرمان ہے۔ یعنی ایک آدمی کفر کی حالت ہی میں مرا، اس کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم، کبھی جنت نہیں، اور اس کے لیے بھی جو اپنی موت آنے سے پہلے ہی وہ توبہ کر رہا ہے، لیکن موت آنے سے پہلے کب؟ جب موت کو دیکھ لیتا ہے تب۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، موت کو دیکھنا یا موت کے بعد جو ہے مطلب توبہ کرنا۔ موت کے بعد توبہ کرنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے، بتا رہا ہوں کہ موت آ جانے کے بعد جس طرح سے اس کے لیے دروازہ بند، ویسے موت کو دیکھ لے کر جو ہے توبہ کرنا تب بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی موت کو دیکھ لینے کے بعد، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ،
یہ تعبیر ہے جب موت مکمل طور پر اس کے سامنے ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب مجھے کسی طرح کا میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پاتا ہوں، بول نہیں پا رہا ہے، کسی کا جواب دے نہیں پا رہا ہے، اب تب میں 2-3 منٹ میں اس کی موت آ جانے والی ہے مکمل طور پر، یعنی صرف ایک معمر آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے حالت بستر مرگ پر ہے، اب جو ہے حالت موت کے قریب آ رہی ہے، کسی ایسے حادثے کا بھی وہ شکار ہو جا رہا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں، اب تو مجھے بہرحال توبہ کر لینا چاہیے، اب تو مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے شرک سے، تو وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ موت کو جو دیکھ رہا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ موت کا قریب آ جانا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جانے کے برابر ہے۔ یہی بات اس سورۃ النساء کی اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف لفظوں میں کہا ایک اور مقام پر سورۃ غافر یا سورۃ المؤمن، بالکل اس کی جو آخری آیت کریمہ ہیں، آخری کی جو 2 آیت کریمہ ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یعنی جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، صاف لفظوں میں ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ معبود برحق ہے۔ الفاظ دیکھو آپ، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہے؟ اللہ نے کہا کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کو ہم اللہ کی بات میں شریک ٹھہراتے تھے ہم سب کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی صاف لفظوں میں کہا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ کر کے ایمان لانے کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا ایمان انہیں کسی طور پر بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رأوا بأسنا سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی وخسر هنالک الکافرون، تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، سبوں کے ساتھ یہی معاملہ، کفار مکہ کے حق میں یہ بات کہی جا رہی ہے، آج کے لیے بھی یہی بات ہے اور پچھلے زمانے والے لوگوں کے لیے بھی یہی بات تھی۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں پچھلے زمانے کے اعتبار سے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس سے پہلے کا ایک حادثہ میں آپ کو سناتا ہوں، جسے خود قرآن نے بیان کیا ہے سورۃ یونس میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون جب پانی میں غرق ہونے لگا تب کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، بنی اسرائیل نے جس معبود کو اپنا معبود برحق مانا میں اسی پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اس نے توبہ کی، استغفار کی اور جو ہے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، لیکن فائدہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے تو یہی فرمایا نا، جب جہنم میں جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا تو وہ ملیم کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اعتراف تھا اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب توبہ کرتے ہو، اب معافی مانگتے ہو۔ تو گویا کہ جس طرح سے موت آ جانا، مر جانا، اس کو موت آ چکی ہے تب جا کر کے دروازہ بند ہوتا ہے نا ایک مشرک کے لیے معافی کا، ویسے ہی جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تب بھی اس کے لیے وہیں سے دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں، قرآن مجید کی دیگر آیات میں شرک کی جو قباحت اور شناعت اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور شرک کے لیے جو ہے معافی کبھی نہیں ہوگی، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے بار بار خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک کی آلودگی سے بچائے، اللہ ہمیں موحد بنائے، مطیع و فرما بردار بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہماری اہلیہ، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس مکی کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے، علم نافع عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے، ذہنی سکون دے، ان کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور ہمارے فرزند ہود کو اللہ رب العالمین حافظ قرآن بنائے، ان کے علم برکت دے، نفع بخش علم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین باعمل علماء میں ان کا شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔